والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کا جتنا بھی دجل اور فریب ہے اور اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں کافی ساری ویڈیوز جو ہیں اس کی پوسٹ کر چکا ہوں اور اس کا جتنا بھی جھوٹ ہے وہ ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ احادیث میں ایڈیشن کرتا ہے اور اپنی مرضی سے احادیث کو بیان کرتا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیونکہ عقیدتاً وہ ایک نیم رافضی ہے اور اس حوالے سے وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگاتا ہے، اور اس کا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے دیں اس کو اور برگزید ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو علم ملا لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا اور فرعونیت آ گئی۔ اب وہ اپنے علاوہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں بات کرتے ہوئے کیا کر رہا ہوں، کس کے بارے میں کر رہا ہوں، کس کی شان میں کر رہا ہوں، جو منہ میں آتا بول دیتا ہے۔ اسے بولتے ہیں فرعونیت، یعنی کہ اپنے آپ کو ان الحق سمجھنا تھا، میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کم علم ہیں، کم درجہ ہے، یعنی کہ دوسروں کو کم ظرف سمجھنا، کم سمجھنا، اور خود کو سمجھنا کہ بس میں ہی حق پہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی حق پہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک بہت ساری، کیونکہ میں نے کافی دن لگ کے اس کی ویڈیوز دیکھی تو بہت ساری ایک لمبی لائن ہے ویڈیوز کی، اتنا یعنی کہ ٹائم نہیں مل پا رہا کہ میں 2-4 ویڈیوز اکٹھی بناؤں اور تھوڑی سی لانگ بناؤں اور آپ لوگوں کو اس کا ایک ویڈیو کے اندر اس کا چٹا کاٹا دکھاؤں آپ کو، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں ڈیلی ویجز پہ ایک ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو اس میں آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور وہ ویڈیو تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس نے بات اتنی غلط اور اتنی بڑی کی ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، میرے منہ سے مجھے دہراتے ہوئے بھی یعنی کہ افسوس ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، اور قرآن کے الفاظ کے بارے میں، قرآن کے حروف کے بارے میں یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے ایسے الفاظ بولے ہیں۔ تو یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں اس کی، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اس کی۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ دل کانپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی۔ کیوں آئے گی میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب انسان خود کو ان الحق سمجھنے لگ جائے اور اس پہ فرعونیت طاری ہو جائے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بولوں گا نا وہ حق ہے۔ جب آپ ہر بات کو نعوذ باللہ معاذ اللہ حق سمجھنے لگ جائیں اور پیٹ تھپنے والے جیسے کہ اس کے فالوورز ہیں جو نیچے دھینگا مشتی کرتے رہتے ہیں مجھ سے اور اپنی استطاعت کے مطابق بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں، ایسے جب لوگ مل جائیں جو کہ شخصیت پرستی پہ عمل کرتے ہوں، شخصیت پرستی کو اپنا یعنی کہ دین سمجھتے ہوں، اور لازمی سی بات ہے بابوں سے چھٹے تو ادھر آ کے پھنس گئے، اس کو انہوں نے اپنا استاد مان لیا، اپنا عالم مان لیا، اب اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، جبکہ اصولاً تو اس کو ہی منع کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ کسی فرقے سے نہیں ہے تو اس کو ہی منع کرنے، اس کو بتانا چاہیے تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ہر بات کی تحقیق کرو، میں زیرو ہوں، قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، احادیث کا مطالعہ کرو، میری ہر حدیث کو جا کے اس کو باقاعدہ جا کے چیک کرو، تحقیق کرو۔ لیکن کہانی پھر وہیں کڑی ہوئی کہ یہ اپنے اسٹوڈنٹ کے نام پہ بیسیکلی خود یہ پیر مرشد بن گیا، ٹھیک ہے، کہانی اس نے بھی وہی کی ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس نے اپنا مرید بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ جس طریقے سے نیچے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بدتمیزیوں پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیم ایز اٹ از وہی بریلویزم اور اس کی ایک جھلک جو ہے سامنے آ رہی ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ خود نیم رافضی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمی بات ہے، جب جو انسان شیعوں کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے نا جو اس نے سیکھا ہے۔ خیر،
ان شارٹ آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ دیکھیں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اب یہ بات کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں کر رہا ہے. سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے کچھ، ٹھیک ہے، کہ بھئی اسی طریقے سے صحابہ کے تو دل جو تھے وہ لرس جاتے تھے، ہمارے دل ایسے کیوں لرز جاتے؟ کہتے ہیں تمہارا دل کیوں لرزے گا؟ تمہیں تو جب قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے تمہارے سامنے، تمہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرینچ زبان میں تمہیں گالیاں نکال رہا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. قرآن کے الفاظ کو، قرآن کو، ایک پہلی بات تو زبان کافر ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو قرآن کی مثال دے رہا ہے ایک فرینچ زبان سے، اور وہ بھی اس کی گالیوں سے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ الحمدللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان میرے سامنے، اگر فور ایگزامپل میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، تو کوئی انسان میرے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے وہ ماں بہنوں کو گالیاں نکال رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. یار یہ بندہ اپنے اس کے اندر کتنا آگے نکل گیا ہے. یار آپ لوگوں کا خون نہیں کھولتا، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے ابھی بھی نیچے آپ نے ابھی بھی نیچے بحث ہی کرنی ہے، ڈیفینڈ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ شخصیت پرستی پہ، وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. بھائی وہیں سے گرے ہو تو کھجور میں اٹکنے کی بجائے ایک دفعہ تحقیق تو کر لو کہ آیا یہ بندہ جو بول رہا ہے، جس کو ہم نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں علی بھائی علی بھائی علی بھائی، اور علی بھائی جو ہیں وہ اس ٹائم فرعون بنے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہ عالم ہے، نہ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی مفتی ہے، نہ فلاں ہے. ٹھیک ہے، عالم کی اور مفتی کی ڈگری کو ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوتا، ہمارا معاشرہ دیتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس انسان کی کم ظرفی دیکھیں کہ جن استادوں سے اس نے سیکھا، اس نے ان تمام استادوں کے خلاف اس نے باتیں کی، ٹھیک ہے. یعنی کہ جس تھالی میں کھایا اس نے چھیڑ کیا. جس انسان کی نیچر یہ ہو تو وہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں وہ صحابہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ مجھے خود اختلافات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. آپ دیکھیں نا کہ بھئی تجھے اختلافات ہیں، حضرت علی سے تجھے اختلافات نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہونے چاہیے تھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا جو بیسیکلی عقیدہ ہے وہ نیم رافضی ہے. یہ بیسیکلی شیعوں کا ایک، آپ کہہ لیں کہ سنی لباس کے اندر ایک شیعوں کا ایجنٹ ہے. خدا را اس فتنے سے بچیں جو نعوذ باللہ معاذ اللہ، جس کو بولنے کی تمیز نہیں رہ گئی، جو بولتے بولتے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے. تو خدا را اس فتنے سے بچیں اور اس سے دور ہو جائیں. اور میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا، اگر آپ اس کو سنتے بھی ہیں تو تحقیق تو کریں نا بھائی، جھوٹا ثابت تو کریں نا، غلط بات پہ غلط کہیں نا، صحیح بات پہ صحیح کہیں. میں نہیں کہتا، آپ اگر اس کو پسند کرتے ہیں پسند، دیکھیں اسلام میں پسند نہ پسند کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں صرف اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے نا. تو خدا را اس فتنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس دجالی فتنہ انجینئر محمد علی مرزا کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.